17 باب 17ویں اور 18ویں آیت۔ کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور الہی راز افشاں کرنے کے لیے پردہ پیچھے ہٹایا جاتا ہے، اس بات کے قطع نظر کہ حیوان اور 10 بادشاہوں نے کیا سوچ کر جھوٹے مذہبی نظام کو ختم کیا۔ ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ محض الہی احکام کی تعمیل اور خدا کی مرضی کی تکمیل کر رہے تھے، کیونکہ یہ خدا ہی تھا جس نے عالمی مذہبی نظام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فیصلہ صادر فرما دیا تھا تاکہ زمین پر اس کا وجود دوبارہ نظر نہ آئے۔ اس سلسلہ میں حیوان اور اس کے کٹ پتلی بادشاہ اس عظیم جھوٹے مذہبی نظام کو برباد کرنے کے لیے خدا کے ہتھیار بن کر استعمال ہوئے ہیں۔ حیوان اور بادشاہوں کے دل و دماغ مکمل طور پر قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ الہی طور پر اس کسبی کو سزا دینے کے لیے اس سمت میں موڑے جائیں گے۔ یہ جملہ کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں، اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ خدا ابھی تخت نشین ہے اور وہ دنیا کی تمام قوموں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی رکھے گا جیسا ماضی میں رکھتا تھا۔ نبوکت نظر جیسے طاقتور اور مغرور بادشاہ کو آخر کار یہ سیکھنا پڑا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ 7 سال تک بیل کی طرح گھاس کھانے کے بعد نبوکت نظر بادشاہ نے تسلیم کیا کہ خدا آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ زبور نویس آصف خدا کے کامل و خود مختار ہونے کو یوں بیان کرتا ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ تمام سلطنتیں اور حکومتیں اچھی یا بری جو انسانی تواریخ میں آئیں خدا کی طرف سے تھیں اور اسی کی مرضی اور عظیم منصوبے کو پورا کرتی تھیں۔ پولس رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح خدا نے ایک اور غیر قوم بت پرست بادشاہ نبوکت نظر کو کھڑا کیا تاکہ بنی اسرائیل پر مصیبت لائے، لیکن بعد میں اسی پر خدا کا قہر نازل ہوا اور اس کو سزا دی گئی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کس طرح بابل کی تباہی کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوگا۔ ان بادشاہوں کے دلوں میں خدا ہی یہ بات ڈالے گا کہ وہ اس حیوان کی رائے پر چلیں اور متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں۔ سلیمان بادشاہ نے ٹھیک کہا تھا، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ باب کے آخر میں پھر عورت کی شناخت کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑا شہر ہے۔ اس سے پہلے 5ویں آیت میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل۔ عورت کی یہ شناخت یا حالت اس کی تباہی سے پہلے کی ہے، کیونکہ تباہی سے پہلے وہ ایسا بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس شہر کی اپنی کوئی بادشاہت نہیں، لیکن وہ تمام ملکوں کے بادشاہوں اور حاکموں کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔